السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین محترم، انسان کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہے اصلاح قال اور ایک ہے اصلاح حال، یعنی ایک ہے کہ انسان کے بعد کی اصلاح ہو اور ایک ہے کہ انسان کے اندر کی اصلاح ہو۔ انسان کے بعد کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ بولے یا کوئی لفظ نکالے یا جب بات کرے تو ایسے طریقے سے انسان بات کرے کہ اگلے کو تکلیف نہ ہو، اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالے کہ جس کے اندر یہ شبہ ہو اور یہ سوال ہو کہ اس کے اندر بے ادبی ہے۔ سامعین محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو کام کیے، جس کو ہم سنت کے نام سے جانتے ہیں، ان تمام سنتوں کی ادب و احترام، ان تمام سنتوں کی قدر و منزلت اور عظمت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم جس سنت کو بھی اپنائیں، جس سنت پر بھی عمل کریں، ہم اس روح سے اور اس نیت سے کریں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، تو لہذا ہم بھی اسی کو سنت سمجھ کر ہی کریں گے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اگر ایک بندہ سنت کو ادا کر رہا ہے اور وہ سنت کو ادا کرتے ہوئے الفاظ تھوڑے تبدیل کر دیتا ہے، یعنی ایک اس کو بے ادبی کے دائرے میں لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک آدمی پگڑی باندھتا ہے، جب اس سے سوال کریں کہ بھی آپ پگڑی کیوں باندھتے ہیں، اب اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں اس لیے باندھتا ہوں۔ وہ یہ جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ بس یہ ایک سر پر ایک بوجھ لاد دیا گیا ہے کہ اب ہم اس کو باندھتے ہیں، یہ ایک بوجھ ہے، وزن ہے، تو آپ بتائیں کیا یہ اس کی بات ٹھیک ہے؟ اسی طرح انسان کے ناخن، اس کو کاٹنا سنت ہے۔ اب ایک آدمی ناخن کاٹتا ہے، جب اس سے پوچھیں کہ آپ ناخن کیوں کاٹتے ہیں، وہ ایک تو یہ جواب دے کہ جو بالکل مناسب اور بہتر جواب ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن وہ یہ جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ بس ایک فرض کر دیا گیا ہے، یعنی ایک چیز لاگو کر دی گئی ہے کہ تم اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتے، اگر کوئی چیز بڑھ جائے اس کو کاٹ دو، اگر ایسا کچھ ہو جائے اس کو ایسا کر لو۔ تو آپ بتائیں کیا یہ جواب ٹھیک ہے؟ آپ بھی تسلیم کریں کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے داڑھی مبارک اور زلف مبارک یہ بھی انبیاء کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک آدمی داڑھی رکھے اور وہ یہ کہے کہ بس یہ ایک چیز کیا کہتے ہیں، کوئی ضروری تو ہے نہیں، بس انبیاء نے رکھی ہے تو ہم نے بھی رکھ لی، یا کہ اس کو بیل چیئر کا نام دے دے کہ ایک بیل چیئر کا نام ہے، جس طرح یہ لوگ رکھتے ہیں بیل چیئر، بیل گاڑیوں کی طرح بڑے بڑے ان کے وہ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو داڑھی بھی ایسے ہے، تو کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ اس طرح ایک آدمی زلفیں رکھے اور وہ یوں کہے کہ زلفیں میں رکھ تو دی ہیں کہ جانور میں نے شکل بنائی ہوئی ہے، بھوت بنا ہوا ہوں، تو بس اب کیا ہے کہ جانور نے شکل میں نے بنا لیا تو اب اس کو میں ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ الفاظ ٹھیک ہیں؟ کہ آپ بتائیں کہ اس کو اس طرح کہنا چاہیے؟ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جب وہ اس طرح کے لفظ ادا کر رہا ہے تو کیا اس کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کی محبت ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر جو بھیجا گیا ہے، انسان کی ہدایت اور انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی اشاعت کریں اور انسان کی رہنمائی کریں اور انسان کو راہ راست پر لائیں جو انسان بھٹکا ہوا ہے۔ آپ خود غور کریں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کے اندر کیا نظام تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اس وقت دنیا کے حالات میں کتنی تبدیلی ہے۔ اب ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے تو کیا ایسے الفاظ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر اس کے ایسے الفاظ کہنا ٹھیک ہے
تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور جواب دیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے جواب کی قدر کریں گے۔ اور اگر اس کا یہ الفاظ کہنا ٹھیک نہیں ہے تو بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ اس نے جو الفاظ کہے ہیں یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ جو بھی ہمیں جواب دیں گے، مثبت یا منفی، تو ہم انشاءاللہ آپ کے اس جواب کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم آپ کو اس جواب، اگر آپ کا مثبت میں جواب ہوگا تو ہم آپ سے پھر بھی بات کر لیں گے، اگر آپ کا منفی میں جواب ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کے اس جواب کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور آپ کا احسان بھی ہمارے اوپر ہوگا کہ آپ نے ہمارے اس معاملے میں یعنی ہمارا ساتھ دیا۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتے ہیں، ہر سنت کے ساتھ محبت کی جائے۔ اب یہ بات جو میں نے کی، یہ کیوں کی، اس کا نمونہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ یہ نمونہ دیکھ لیں۔ کیوں جی عثمان بھائی اج تک کوئی بندہ لبھا تانوں کہ جنوں تسی کہا کہ یار میں تینوں اج مزدوری لے دینا آ جا، تے وہ کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں صبح تو آواں گا؟ آتے نہیں ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو انہوں نے بیلچے اور کدال اٹھائے ہوئے ہیں نا، وہ صرف آپ کی یہ ان کے بیلچے اور کدال ویسے ہی ہیں جیسے علماء کی پگڑیاں اور داڑیاں اور تسبیحیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اے ہونے ہی آمد ہوئی ہے، شاعر نوں تو کسی ٹائم بھی آمد ہو سکتی ہے۔ میں نے تو ابھی تک چھوٹے چھوٹے بال رکھے ہیں، یہ تو ابھی میں نے مطلب وہ چونکہ دین یہاں سارا گیٹ اپ میں گھسا ہے تو تب یہ میں نے اس رمضان میں یہ زلفیں رکھ لی ہیں۔ ہاں، اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے، اس کا ایک پورا ایک ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے اتنا زیادہ بال رکھنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آسان کام ہے؟ تو اب آپ فیصلہ کریں کیا اس طرح کی یہ بات کہنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر صحیح نہیں ہے تو جنہوں نے یہ بات کی ہے ان کو چاہیے کہ اس طرح کی بات نہ کریں۔ اگر صحیح ہے تو ہمیں بتا دیں کہ یہ صحیح کس طرح سے ہے، پھر انشاءاللہ ہم ان کے اس جواب سے جو ہمیں یہ کہیں گے کہ یہ جواب ٹھیک ہے تو پھر ہم اس پر انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے، اور اگر ہو سکا تو ہم دلیل کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، یا ہو سکا تو پھر ہم ان سے انشاءاللہ مثبت انداز میں بات کریں گے۔